اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ۔ بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے، پھر وہ اسی پر جمے رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی خوشخبری سنو۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ ہے جس چیز کو تمہارا جی چاہے، نیز تمہارے لیے اس میں وہ تمام چیزیں حاضر ہوں گی جو تم طلب کرو گے۔ نزلا من غفور رحیم، یہ بہت معاف کرنے والے اور نہایت مہربان خدا کی طرف سے مہمان نوازی کے طور پر ہوگا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں تو فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے برائی کا ایسے طریقے سے جواب دیجیے جو بہت اچھا ہو، تو یکایک جس شخص کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی جگری دوست۔ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ اور یہ صفت انہی لوگوں کو عطا کی جاتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے نصیب والے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، یقیناً اللہ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے، اور یہ جو سورت ہے مکہ کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا سوال جواب کرنے کے لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی شروع کی آیتیں تلاوت کی، تو جو ان میں سردار تھا اس نے کہا کہ جن کلمات کی انہوں نے تلاوت کی ہے یہ انسانی کلام اور انسانی کلمات نہیں ہیں، اس کے اندر جامعیت اور شوکت ہے، انسان اس طرح الفاظ و کلمات نہیں بول سکتا ہے۔ وہ لوگ بہت متاثر ہوئے۔ اس صورت میں جنت، دوزخ، ایمان کا انجام، کفر کا انجام، یہ سب باتیں بیان ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلام کی طرف بلانے کے بارے میں بھی ہدایتیں ہیں۔
اور اہل جنت کے لیے خوشخبری و بشارت ہے، ایماندار اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے۔ جو شروع کی آیت ہے ہم نے پڑھی آیت نمبر 30، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہو رہا ہے۔ اعلان یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب ہے، کہا مطلب مانا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کو اپنا رب مان لیا، رازق اور خالق، موت اور زندگی کا مالک، سب کچھ اللہ کو مان لیا اور یقین کر لیا کہ اللہ کی ذات ہر وقت ہماری تربیت کرتی ہے، ہم اللہ کی نگرانی میں رہتے ہیں، یہ ہو گیا یقین۔ اس کے بعد کہ ثم استقاموا، اور پھر اس پر جم گیا، جمع رہا، خوشی کے دن میں، غم کے دن میں، مشکل اور پریشانی میں، ہر حال میں، دشمنی میں، عداوت میں، جنگ کے میدان میں، دوستی کے میدان میں، کاروبار میں، ہر جگہ اللہ کے حکموں سے بندھا رہا، اللہ کے حکموں پر جمع رہا۔ پہلا کام کیا ہوا؟ ایمان اس کا اللہ پر مضبوط ہے کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے احکامات، اللہ کی ہدایات اور مرضیات پر اپنے آپ کو جما لے۔ کس طرح جما لے؟ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، اس میں ایک مثال دینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ میاں بیوی دونوں ایمان لائے، ایمان لانے سے پہلے ان کی زندگی بہت تاریک تھی، جوا، سٹا اور لوٹ پاٹ، لڑائی جھگڑے کے ذریعے سود، اس طرح سے روپیہ وہ حاصل کیا کرتے تھے۔ ایمان لانے کے بعد یہ چیزیں حرام ہیں، اب وہ محنت مزدوری کے لیے نکلے تو بد اچھا، بدنام برا، بدنام تھے تو کوئی کاروبار، کوئی کام مزدوری کا ان کو نہیں ملا۔ شام کو صحابی واپس آئے اپنے گھر اور بغیر کھائے پیے سو گئے، پانی پی کے سو گئے۔ دوسرے دن پھر نکلے، پھر یوں ہی دن بھر کام کی تلاش میں تھے، کہیں کوئی کام نہیں ملا، واپس آئے اور پانی وغیرہ پی کے بھوکے سو گئے۔ تیسرے دن پھر نکلے، دروازے تک پہنچے تو بیوی نے کہا کہ دیکھو 2 دن ہو گیا بھوکے اور فاقے کی حالت میں، آج تیسرا دن ہے، اگر کہیں کوئی کام نہ ملے تو غلط راستے سے روپیہ پیسہ لے کر کے مت آنا، کیونکہ ہوتا یہ کہ انسان اپنی ذات پہ مصیبتیں پریشانیاں برداشت کر لیتا ہے، لیکن کبھی اپنی اولاد، اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے مجبور ہو کر کے غلط راستہ اختیار کرتا ہے، چوری اور دھوکہ فریب کا کام کر کے اپنے بچوں کا لا کے پیٹ پالنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان اپنی ذات پر تو توکل اور دوسری چیزیں اختیار کر سکتا ہے، مصیبتیں جھیل سکتا ہے، لیکن اس کے اولاد اور بچے ایسی چیزیں کہ ان کی وجہ سے انسان غلط راستے پہ چلا جاتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ میرے بارے میں سوچ کر کے تم کوئی غلط طریقہ جس کو شریعت نے منع کیا ہے اس طریقے سے روزی لے کر کے گھر میں آ جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں ثم استقاموا، 2 دن گھر میں فاقہ تھا، تیسرے دن محنت کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم غلط طریقے سے روزی لے کر کے نہیں آئیں گے، اور بیوی بھی کہہ رہی ہم بھوکے مر جائیں گے، گوارا ہے، لیکن غلط طریقے سے اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم کے خلاف گھر میں کوئی دانہ نہیں آنا چاہیے۔ ثم استقاموا، جم جائیں، ایمان ہو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اور اس پر جم جائیں، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اس پر بھی مثالیں دوں تو بات طویل ہو جائے گی، لیکن پھر بھی ایک مثال دے دوں، بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ ٹائٹینک جہاز کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ ٹائٹینک جہاز جب بنا، روس میں اللہ کو کہ نہیں اللہ مر گیا ایسا کہتے تھے، ایک جنازہ پڑا اس کو دفن کرتے بولے اللہ مر گیا، اللہ نہیں ہے۔ پھر ٹائٹینک جہاز بنایا، اس پہ ایئرپورٹ بھی تھا، بازار بھی تھا، میدان بھی تھا، کھیل کا گراؤنڈ بھی تھا، سب کچھ بہت بڑا جہاز بنایا، اور جب اس میں سمندر میں اتارا چلنے کے لیے تو اس میں جو بوٹ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ڈوبنے لگے تو لوگ نکل جائیں، اس نے بوٹ کا انتظام اس لیے نہیں کیا کہ اس میں ڈوبنے کا کوئی تصور نہیں تھا کہ ڈوب جائے گا۔ چلنے سے پہلے اس کے انجینئر نے اعلان کیا کہ یہ جہاز ایسا ہم نے بنایا ہے کہ اس کو اللہ بھی نہیں ڈبو سکتا۔ قالوا ربنا اللہ، یہ کہو کہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کا انکار نہ کرو، جو انکار کرتے ہیں اس کی موٹی مثال میں دے رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جہاز ڈوب گیا۔ اچھا اتنا بڑا جہاز مطلب اجین تک رہا ہوگا، اتنا بڑا رہا ہوگا تو ملنا چاہیے سمندر میں، ایسا ڈوبا کہ نہیں ملا۔ بڑے بڑے انجینئر لگ گئے سمندر میں، کیمرے لگا کے ڈھونڈتے رہے، نہیں ملا، کہاں چلا گیا؟ اللہ ہے، اس نے کہا تھا اللہ ڈبو نہیں سکتا، اور بچنے کا انتظام نہیں کیا تو ڈوب گیا، ایسا ڈوبا کہ ملا ہی نہیں۔ پھر ابھی 2011 میں سری لنکا کی ساحل پہ سمندر میں وہ جہاز مل گیا، پورے 100 سال کے بعد ملا۔
اللہ نے اپنی قدرت دکھا دی. اور دیکھو ہندوستان پڑتا ہے، کئی ملک پڑتے ہیں، ہر ملک سمندر میں انتظام کرتا ہے کہ کوئی دشمن اندر ہمارے ملک میں آ کر حملہ نہ کر دے. کیمرے لگے، کوئی کیمرہ اس کو نہیں دیکھ پایا اور سب کو کراس کرتے ہوئے سیدھا جا کر روس کے ساحل پہ لگا ہوا، سری لنکا کے ساحل پہ. اور 2011 میں جہاز ملا ٹائٹینک. ابھی ٹائٹینک گھڑی اور کیا لوگ بناتے ہیں، اسی جہاز کو بناتے، بہت بڑے انجینئر لگے ہوئے تھے اس میں. تو اللہ کی ذات ہے اور ہمارے اعمال کو، ہماری سوچ، ہماری فکر کو، سب کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. پہلی بات یہ یقین ہو. دوسری چیز ثم استقاموا، اللہ کی مرضیات پر، اللہ کی خوشنودی پر ہم جم جائیں کہ اللہ جس میں خوش ہے ہم اسی میں خوش رہیں گے. کیسی کیسی مصیبتیں اہل ایمان پر آتی ہیں، پھر بعد میں فتوحات ملتی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیسی کیسی مصیبتیں آئیں، لیکن اللہ نے ان کو وعدہ کر رکھا تھا، خواب دکھایا تھا کہ یہ تم کو ہوگا، مقام مرتبہ ملے گا. ان کے والد روتے رہے لیکن امید میں تھے کہ میرے بیٹے کو مقام مل کر کے رہے گا جو اللہ نے خواب میں دکھلایا ہے. اس کو کہتے ہیں یقین اور اس کو کہتے ہیں استقاموا، جمے رہو اسی جس کا اللہ نے وعدہ کیا، جس سے اللہ خوش ہونے والا ہے. یہ دو کام جب ہمارے اندر ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، تو ایسے لوگوں پر فرشتے اتریں گے. فرشتے اترنے کے لیے مفسرین نے 3 موقعوں کا ذکر کیا. ایسے لوگوں پہ موت کے وقت فرشتے آئیں گے، قبر میں فرشتے آئیں گے، میدان محشر میں فرشتے آئیں گے، ایسے لوگوں کے لیے یہ تفسیر کی. اس کے علاوہ دوسری تفسیر بھی منقول ہے کہ اسی عام زندگی میں، عام دنیا میں فرشتے ایسے لوگوں کی مدد کے لیے آئیں گے. غزوات میں قرآن کی آیتیں موجود ہیں کہ فرشتے آئے تھے لڑنے کے لیے غزوہ بدر میں اور دوسرے غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ. اور جو حالات ہمارے ساتھ ہیں ان حالات میں ہم اسلام دشمنوں سے اپنی ذات کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے ساتھ قومیں ہیں اگر وہ صرف انسان سامنے ہوں، وہ تلوار بندوق اور بم لے کر کے سامنے ہوں تو مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن سامنے جو دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، وہ صرف انسان نہیں ہے، ان کے ساتھ شیطانوں کا لشکر ہوتا ہے. ایک شیطان سے پورے مہید پور کے لوگ نہیں جیت پائیں گے، وہ تو پورا لشکر شیطانوں کو ان کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ شیطانوں کی یہ پوجا پرستش کرتے ہیں، شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو شیطانوں سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، انسانوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اور انسانوں سے مقابلہ کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے مقابلہ کر لیں گے لیکن شیطانوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. شیطانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ فرشتوں کی طاقت ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 2 باتیں تمہارے اندر ہوں گی تو فرشتے تمہارے ساتھ رہیں گے، اگر 2 باتیں نہیں ہوں گی تو فرشتے نہیں رہیں گے، اور ان لوگوں کے ساتھ شیطان ہوں گے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل کو، ان کے لوٹ پھاٹ کو، ان کے قتل، ان کے ظلم و زیادتی کو، ان کے اتیاچار انیائے کو خوبصورت بنا کر کے پیش کر دیا، اور ان سے کہا لا غالب لکم اليوم، کہ تم پر آج کوئی غالب نہیں آئے گا انسانوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارے ساتھ ہوں. کافروں کے ساتھ شیطان کہتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کے ساتھ شیطانوں کا لشکر ہوتا ہے. اور اب جب وہ 2 جماعتیں شیطان دیکھتا ہے فَلَمَّا تَوَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو جب شیطان نے سامنے مسلمانوں میں 2 جماعت دیکھی تو اپنے پیروں پیچھے بھاگنا چالو ہوا. 2 جماعت کون؟ ایک مسلمان، دوسرے فرشتوں کی جماعت. اب وہ فرشتوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا تو اب وہ بھاگے گا پیچھے، فرشتوں کی جماعت بھاگے گا. وہ جب وہ بھاگے گا تو جن کی وہ مدد کر رہا تھا ان کے بھی پیر اکھڑیں گے. تو اور پھر وہ کہے گا میں تم سے بری ہوں بھائی، یہ جو جماعت 2 جماعت ہے اس میں ایک جماعت فرشتوں کی، اس سے مقابلہ میں نہیں کر سکتا. پھر بھاگے گا اور وہ کہتا ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، یہ کہہ کے بھاگے گا. تو کفار کے ساتھ، اسلام دشمنوں کے ساتھ شیطانوں کا لشکر ہوتا ہے. انسانوں سے مقابلہ ہو سکتا ہے، شیطانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. شیطانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ضروری کہ فرشتے ہمارے ساتھ میں ہوں، فرشتوں کی طاقت ہمارے ساتھ میں ہوں. اللہ نے کہا کہ 2 باتیں تمہارے اندر ہوں گی تو فرشتے دنیا میں تمہارے ساتھ رہیں گے. آج کے دور میں فرشتے اترتے ہیں. اتنی موٹی بات، دنیا بھر کے ممالک غریب مسلمان، غریب نہتے بھوکے جان کر کے گھیرے ہوئے تھے، اور یہ تھا کہا تھا امریکہ کے صدر نے کہ دنیا اتنی بڑی نہیں ہے کہ میں دنیا میں کسی کو ڈھونڈ نہ پاؤں، اس طرح سے کہا تھا. نیچے سے بمباری ہو رہی ہے، آسمان سے بمباری ہو رہی ہے، پوری دنیا مایوسی، لیکن ایمان والے ثم استقاموا، اللہ کے فیصلے پر جم گئے. یا تو شریعت یا تو شہادت ہم کو ملے گی،
اللہ نے کیسے مدد اتاری؟ دنیا کی کوئی طاقت سمجھ نہیں سکتی اللہ کی لاجک کو، اللہ کی منطق کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے لا تخافوا، تم مت ڈرو، ولا تحزنوا، اور مت غمزدہ ہو، وبشروا بالجنہ، جنت کی تم کو خوشخبری، اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ہم مر جائیں گے، ایک دن مرنا ہے تو ہم کو جنت ملے گی، اس لیے موت کے خوف سے دین کے سلسلے میں کسی معاملے میں ہم کو نرمی نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ یہ کہیں گے، اس کے علاوہ فرشتے اور کہیں گے نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں۔ ہم اپنے ساتھ فرشتوں کا لشکر تیار کریں اور فرشتوں کی مدد حاصل کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا ایمان اللہ پر مضبوط کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں، کوئی کمزوری کوئی سستی نہ آ جائے کہ فرشتے ہٹ جائیں گے۔ اور پھر کہیں گے وَلَكُمْ، جنت میں تمہارے لیے وہ سب چیزیں ہوں گی جس کو تمہاری طبیعت چاہے گی، اور جو چیز تم مانگو گے چاہو گے وہ سب تم کو حاصل ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان اڑتے ہوئے پرندے کو جنت میں دیکھے گا اور چاہے گا کہ اس کا گوشت ہم کھا لیں، اس کے دل میں تمنا ہوگی کہ وہ پرندہ بغیر ذبح کیے، بغیر آگ میں بھونے، بغیر بوٹی کیے ہوئے فوراً وہ بھون کر کے اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ اس طرح جنت کی چیزیں اور نعمتیں ایسے لوگوں کا حاصل ہوں گے جن کا ایمان مضبوط، جو دین پر جمے اور قائم رہتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی طرف دینا اور بخشش جو ہوگی اس طرح نہیں ہوگی کہ انسان اپنے آپ کو گداگر اور بھکاری سمجھے۔ بہت سے لوگ دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں تو لینے والا اپنے کو حقیر سمجھتا ہے۔ حقیر سمجھنے کا تصور نہیں ہوگا، بلکہ ان لوگوں کا اتنا اکرام ہوگا جس طرح مہمان کا اکرام ہوتا ہے۔ مہمان کے سامنے لوگ دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بہتر کھائے اور خوش ہو جائے مہمان، اور بہت سی نعمتیں دسترخوان پر مہمان کی ایسی آتی جس کا مہمان تصور سوچتا بھی نہیں ہے، لیکن اسی طرح جنت میں ایسے لوگوں کی حالت ہوگی۔ من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی ہوگی، مہمانی ہوگی بخشنے والے اور مہربان ذات کی طرف سے۔ یہاں تک ایک بات پوری ہو گئی کہ ایمان اور دین پر قائم رہنا یہ فرشتوں کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ جنت میں داخلہ کا باعث ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، رات و دن جائزہ لیتے رہیں، اپنے اعمال کا احتساب کرتے رہیں، ہماری ذات سے، ہماری حرکات سے، ہماری زبان کردار گفتار سے اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہونے پائے۔ انسان اپنے طور پر اتنا نیک ہو گیا، فرشتوں کا لشکر اس کے پاس آ گیا۔ اسلام یہ کہتا ہے صرف یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ یہ امت ایسی ہے کہ اس دین کو دوسروں تک پہنچائے، دوسروں کو بھی فرشتوں کا لشکر ملے، دوسرے بھی جنت کے حقدار بنے، جنت کی نعمتوں سے مستفید ہوں۔ اس کے لیے کیا کریں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ باتیں بہت سی ہوتی ہیں، شعر و شاعری کی ہوتی ہیں، کامیڈی کی ہوتی ہیں، ناول اور افسانے کی ہوتی ہیں، تقریروں کی ہوتی ہیں، اور دنیا بھر کی باتیں ہوتی ہیں جس کو لوگ اچھا کہتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں سب سے بہتر بات، سب سے بہتر چیز جو اللہ کو مطلوب اور محبوب اور پسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بولو تو آپ کی بولی میں دعوت ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا پیغام ہو، یہ چیز سب سے زیادہ اللہ کا پسند ہے۔ اس لیے جہاں آپ نے اللہ پر یقین کیا ہے اور دین پر قائم ہو، وہیں آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بہت ہی بہتر گفتار اور کلام کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ وعمل صالحا، اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تین کام، لوگوں کو دین کی طرف بلائے، نیک کام خود کرتا رہے، اور فخر کرے کہ میں مسلمان ہوں، گرو سے بولے کہ میں مسلمان ہوں، اور اس پر اس کو گرو ہو، فخر ہو، خوشی اور فرحت و مسرت ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دعوت کی بات میں ایک تو زبان کا استعمال کرنا ہے، اپنے عمل کو دکھلانا ہے، اور اپنے آپ کے اندر کانفیڈینس اور فخر ہو۔ اگر اپنے اندر ہین بھاونا ہے تو آپ دعوت نہیں دے سکتے، لوگوں کو دین کی طرف بلا نہیں سکتے ہو۔ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھی بات اور نہ بری بات دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ اچھی بات کا مقام اور ہے، بری بات کا مقام اور ہے۔ اس لیے ادفع باللتی ہی احسن، جب آپ کسی کو دین کی طرف، اللہ کی طرف بلا رہے ہو اور اس کی طرف سے بد اخلاقی ہو رہی ہے، یا نارمل لائف میں، زندگی میں آپ کے ساتھ کوئی بد اخلاقی اور بدمعاملگی کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے اور غلط کام کر رہا ہے، تو اس غلط کام کو دور کرنے کا طریقہ تو ایک یہ کہ سیم ویسی آپ بدلہ لے لو، اس نے آپ کو مارا، آپ بھی ایک لکڑی اٹھا کے اس کو مار دو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس برائی کو، اس زیادتی کو اس سے
اس طریقے سے دور کرو جو زیادہ بہتر ہے، آپ اخلاق کے ساتھ اس کو دور کرو۔ اخلاق کے ساتھ دور کرنے کی ایک مثال ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی آیت کے ذیل میں اس واقعے کو مفسرین ذکر کرتے ہیں۔ ان سے کسی نے کہا کہ تم ایسے الٹی سیدھی باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، تو ہم لوگ کیا کہیں گے کہ میرے اندر یہ بات نہیں ہے، یا بس، یا پھر تم جھوٹ بولتے ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو، ہم ایسا بول سکتے ہیں۔ مثال ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے آپ کیسے دور کرو گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو بات تم مجھے کہتے ہو اگر وہ کمی کوتاہی ہمارے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرمائے، اس بد اخلاقی اور کمی سے ہم کو پاک فرمائے، اور اگر تم جھوٹ کہتے ہو مجھے تو کیا کہیں گے، تمہیں اللہ پکڑ کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تم کو معاف فرمائے۔ یہی کام حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تم سب کو معاف کرے۔ تو یہاں دیکھیے، کہہ سکتے تھے کہ تمہارے اللہ پکڑ کرے، لیکن پکڑ کے بجائے وہاں مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ کوئی بات ہو جائے کسی کی طرف سے زیادتی، تو آپ بہتر طریقے سے اس کو دور کرو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تمہارے درمیان اور جس کے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا گویا کہ تمہارا جگری دوست۔ اسی طریقے پر عمل کے نتیجے میں حضرت خالد، حضرت اکرمہ اور دوسرے صحابہ ایمان لائے۔ جو غزوہ احد کے اندر ایک طرف کفار کی طرف سے حضرت خالد تھے، ایک طرف حضرت اکرمہ تھے، اور ان دونوں نے جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں تبدیل کر دیا، اور دندان مبارک شہید ہوا۔ دندان مبارک کی شہادت، اس پر ہماری ہزاروں لاکھوں جانیں قربان ہو جائیں، اتنی عظیم چیز، اتنی اہم چیز، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور جیتی ہوئی جنگ کو ہار گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے تعلق سے دل میں کوئی عداوت اور نفرت نہیں رکھی، ان کے لیے دروازہ کھلا رکھا۔ حضرت خالد حاضر ہوئے تو فوراً کھڑے ہو کر کے ان کا استقبال کیا۔ جب اکرمہ آنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اکرمہ ابو جہل کے لڑکے ہیں، وہ آ رہے ہیں، تم لوگ ان کو تو کچھ کہنا نہیں، لیکن ان کے ساتھ ابو جہل کا بھی کچھ مت کہنا، کیونکہ جب مردوں کو کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ بات مردوں تک نہیں پہنچتی ہے، لیکن چونکہ ان کے بیٹے ہیں، بیٹے کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ یہ ہے احسن، اخلاق احسن۔ پھر وہ ایمان لائے، پھر اسلام کے لیے بڑی قربانی انہوں نے دی۔ یہ باتیں وہ لوگ قبول کرتے ہیں، مان لیتے ہیں جو صبر کرنے والے۔ ہم لوگوں کو صبر کی صفت پیدا کرنی چاہیے، اور اس کو جو قبول کرتے ہیں وہ بڑی قسمت اور نصیب والے۔ ہمارے نصیب اچھے، ہمارا نصیب اچھا ہو جائے، ہماری قسمت اچھی ہو جائے، اس کے لیے ضروری کہ یہ کام ہم کریں۔ کوئی زیادتی کرے تو اچھے انداز میں جواب دیں، اور ہم دین کی بات لوگوں کو بتاتے رہیں، اور نیک کام کرتے رہیں، اور فخر کرتے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے میں کسی بھی معاملے میں ہم ہین بھاونا میں نہ مبتلا ہوں۔ اور اب کیا ہوتا ہے، جب صبر بھی کر رہا ہے انسان اور صحیح طریقے پر، اچھے طریقے پر اس کی بد اخلاقی کو دور بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مانتے ہی نہیں، زیادتی کیے جاتے ہیں، تو دل میں ایک طرح سے رنجش پیدا ہوتی ہے، چوٹ لگتی ہے، اس کے بدلے میں بدلے کی بھاونا پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دعوت کے راستے میں، دین کی طرف بلانے کے راستے میں اس سے جو تکلیفیں دل میں آتی ہیں، یہ وسوسے کہیں شیطان کی طرف سے بھی آ سکتی ہیں۔ جب شیطان کی طرف سے ایسی بات پیدا ہو جائے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگو کہ اللہ میں تیرے دین کا کام کر رہا ہوں، تیرے دین کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں، اور تیرے دین پر عمل کر رہا ہوں، تیرے دین اسلام پر عمل کر کے اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہوں، اس لیے ہم کو تکلیف دی جا رہی ہے، تو ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پناہ دے گا۔ یقیناً بہت سننے والا، بہت مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔